ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ میری بہنیں، میری مائیں غور سے سنیں، کیا انہیں یہ بات پسند ہے کہ جن عورتوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی، ان عورتوں کی صفوں میں شامل ہونا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، انہی کے جیسا ان کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ ہو؟ کیا میری مائیں اور بہنیں یہ بات پسند کریں گی؟ آپ پسند کریں گے کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں ایسی عورتوں کے صف میں شامل ہو جن کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی انسان یہ پسند، جس بچی کو اپنے خون پسینے سے پالا ہے اسے جہنم کی آگ میں جاتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے؟ یہ کسی بھی انسان کے لیے کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے۔ تو اب ہم بالکل اختتامی لمحات سے گزر رہے ہیں۔ میں آخری مقرر، اس عظیم الشان اجلاس عام کے آخری مقرر کو میں آواز دینے جا رہا ہوں، جو واقعی ایک ہونہار خطابت اور فاضل نوجوان، باوقار مبلغ، دور اندیش، علم و فن کا امام، خطابت کے میدان کا شہسوار اور دعوت دین و علمبردار، تبلیغ دین کا شمع مینار اور شمع فروزہ۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے فضیلت الشیخ مولانا ناصر حسین مدنی حفظ اللہ وتولہ، جو کہ متعلم ہیں، ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یونیورسٹی میں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنام البخت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم سامعین کرام، علماء کرام، نوجوان دوستوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ابھی آپ نے علماء کرام کے خطاب کو سنا اور ان کی باتوں سے مستفید ہونے کی کوشش کی۔ میں آپ کے سامنے چند بنیادی اور اہم باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات ہر انسان کو معلوم ہے
اور ہر عقل مند انسان اسے سمجھتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی معاشرے کو اگر بہتر بنانا ہے، اس کا ماحول پاکیزہ اور مقدس بنانا ہے، تو اس میں جہاں مرد حضرات کی ضرورت پڑتی ہے وہیں عورتوں کی بھی اپنی اہمیت ہے اور اہم رول ہے۔ جس سماج اور معاشرے کی عورتیں، لڑکیاں اور بچیاں بگڑ جائیں، وہ سماج نہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت، ان کی اصلاح کی ذمہ داری گھر کی عورتوں کی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ محدثین کی ایک لمبی فہرست آپ اٹھائیں، ان میں اکثر محدثین آپ کو ایسے ملیں گے جن کی تربیت ان کی ماؤں نے کیا ہے۔ امام مالک خود بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ مجھے فجر کی اذان سے پہلے اٹھاتی تھی، مجھے نہلا کر کے، دھلا کر کے، خوشبو لگا کر کے مسجد نبوی کے اندر بھیجا کرتی تھی کہ میں جاؤں اور وہاں علم حاصل کروں۔ ان کی ماں کی اس تربیت نے انہیں امام دار الہجرہ کا لقب دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان سے وہ تصنیفی کام لیے کہ رہتی دنیا تک موطا، جو حدیث کی پہلی کتاب ہے، پڑھتی پڑھاتی جاتی ہے، اس کے شروحات موجود ہیں، اہل علم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ عام لوگ بھی اس حدیث کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ ماں یا گھر میں موجود عورتوں ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نسلوں کو پروان چڑھائیں، ان کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں اور انہیں اللہ کی راہ کی طرف موڑ کر کے لے جائیں۔ لیکن جیسے ہی عورتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عورتیں بگڑتی ہیں، تو پھر سماج اور معاشرہ جو کتاب و سنت کی طرف جانا چاہیے تھا اس کا رخ مڑ جاتا ہے، اور سماج اور معاشرے میں برائیاں پنپنے اور پھیلنے لگتی ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومنہ عورتوں کو حکم دیا اور کہا کہ اے ایمان والیوں، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اور جیسے دور جاہلیت میں عورتیں گھوما پھرا کرتی تھی، اپنی زیب و زینت کو ظاہر کیا کرتی تھی، ویسی حرکت تم نہ کیا کرو کیونکہ تم مومنہ ہو۔ آج سماج اور معاشرے کی حالت کو دیکھیں، مسلم سماج کی کنڈیشن دیکھیں آپ، آج بازاروں کے اندر مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد آپ کو ملے گی۔ پتہ نہیں مسلم سماج کے مردوں کو کیا ہو گیا، اور ان کے احساس کو کس چیز نے ختم کر دیا یا مار دیا کہ خود گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور گھر کی جو ضروریات ہیں اسے پورا کرنے کے لیے عورتیں نقاب اور پردہ لگا کر کے باہر جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا تھا کہ جب تک کوئی ایسی مجبوری نہ آوے کہ جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، تب تک عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رویا کرتی تھی، کیوں؟ لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں؟ میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سنیں، اور میرے بھائی اور میرے والد کی عمر کے لوگ بھی سنیں، کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ ان پر نگہبان ہیں، اور اللہ رب العالمین سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا۔ ان سے سوال کرنے سے پہلے ہم سے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ حدیثوں میں دیوس کا لفظ آتا ہے نا، کسے کہتے ہیں؟ آپ جا کر کے پڑھیں۔ ام المومنین رویا کرتی تھی، صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے، لوگ پوچھتے تھے اے عائشہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے؟ ام المومنین نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں کو حکم دیا تھا کہ
تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، میں لازم پکڑتی رہتی تھی. مجھے افسوس صرف اس دن کا ہے جس دن میں جنگ جمل کے اندر باہر نکلی تھی، اور مجھے اس سے زیادہ افسوس، اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور میری زندگی میں کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا اور میں اس حکم کو چھوڑ کر کے آگے نکل گئی تھی. ام المومنین کی زندگی میں یہ واقعہ صرف ایک بار پیش آیا تھا، صرف ایک بار، اور اس واقعے نے ام المومنین کو رونے پر مجبور کیا. ہماری گھر کی عورتیں کیسے نکلتی ہیں؟ ہمارے مرد حضرات کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پردہ لگا کر کے نکل رہی ہے بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے بندو، کبھی قرآن اٹھاؤ، قرآن پڑھو، قرآن سے پوچھو کہ قرآن نے عورتوں کو نکلنے کی کیا کنڈیشن بیان کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے نہیں سنی؟ نساء کاسیات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. آج کل جو ماڈرن برقع آیا ہوا ہے جسے حجاب کا نام دیا جاتا ہے، وہ اس قدر تنگ ہے کہ نبی کے فرمان کے مطابق صادق یہ بات آتی ہے کہ وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں. ان کے جسم کا ہر ایک ساخت بالکل واضح ہوتا ہے. اللہ والوں غور کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بتایا تھا کہ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے برقعے اور ایسے نقاب پہن کے نکلنے والے عورتوں کی کمی ہے کہ اگر وہ کھڑی ہو جائیں تو ان کے جسم کے ہر ایک ساخت کی معلومات ہو جائے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری عورتیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا. اور نبی کی اس وعید میں کہیں ہمارے گھر کی بچیاں اور عورتیں تو شامل نہیں، اس پر بھی غور کرنا ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ وہ عورتیں کیسی ہوں گی؟ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. مائلات ممیلات، وہ خود اٹریکٹیو کرنے والی ہوں گی، اٹریکٹ کرنے والی ہوں گی، اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی، اپنی طرف بلانے والی ہوں گی، اور ان کے اندر ان کپڑوں کی وجہ سے ایسے حرکات و سکنات پیدا ہوں گے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کریں گی. اللہ کے بندو، میری مائیں اور بہنیں اپنے آپ کو جواب دیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں، شادی بیاہ میں جانا ہو، مارکیٹ میں جانا ہو، کسی رشتہ دار کے ہاں جانا ہو، کسی کی عیادت کرنا ہو، حتیٰ کہ جنازے میں جانا ہو، بناؤ سنگار کا کوئی ایسا حربہ نہیں ہوتا جسے چھوڑا جاتا ہو. یہ بناؤ اور سنگار کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ اپنے اندر ایسی چیزوں کو استعمال کریں گی، پیدا کریں گی جس سے دوسرے انہیں دیکھیں گے. اور ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہماری ہی گھر کی بچیاں، بیٹیاں، عورتیں، اگر ان سے کہو کہ تم بازار جا رہی ہو یا کسی جگہ پہ جا رہی ہو تو تمہیں زیب و زینت اختیار نہیں کرنا چاہیے، جو تمہارا کامن طریقہ ہے، عام طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا، اسی لب و لہجے میں تم جاؤ تو وہ انکار کرتی ہیں. جبکہ زیب و زینت ایک اس عورت کے لیے جو شادی شدہ ہے، اس کے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. داخل تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، جبکہ اس کی خوشبو 1 مہینے کی مسافت سے بھی زیادہ دوری سے محسوس کی جا سکتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورتوں سے متعلق یہ باتیں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ ذمہ دار ہیں،
عورت اچانک عورت نہیں ہوتی ہے، اس کی زندگی کے مرحلے ہوتے ہیں. وہ بچی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، اور اس کے بعد کسی کے گھر رخصت ہوتی ہے. اس بیچ کا جو مرحلہ ہے اس کی ذمہ داری آپ کی ہے، ہماری ہے کہ ہم اس کی تعلیم و تربیت کتاب و سنت کے مطابق کریں. جب ہم اس کی تعلیم و تربیت کتاب و سنت کے مطابق نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا تم فلاں کے بھائی تھے، تم بتاؤ کہ تم نے اپنی بہن کو کیا تربیت دی. تمہاری بیٹی تھی، تم بتاؤ کہ تم نے اپنی بیٹی کو زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ اور کون سا منہج دیا تھا. کیا جواب دے پائیں گے؟ ایک بار غور کریں، فکر کریں، میری باتوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، اپنی ماضی کے زندگی میں جھانکیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ اپنی بیٹیوں کو آپ نے کیا سکھایا. کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا بھی وقت آیا کہ آپ نے اپنی بچیوں کو بٹھا کر کے بتایا ہو دیکھو تمہارے نبی نے ایسے زندگی گزارنے کا حکم دیا؟ کبھی آپ نے کہا ہے؟ کبھی بتایا ہے؟ کبھی سکھایا ہے؟ اگر سکھایا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سکھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہی کے لیے آپ تیار رہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جی ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھیں ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ رب العالمین پوچھے گا. میری بہنیں، میری مائیں غور سے سنیں. کیا انہیں یہ بات پسند ہے کہ جن عورتوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی، ان عورتوں کی صفوں میں شامل ہونا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، انہی کے جیسا ان کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ ہو؟ کیا میری مائیں اور بہنیں یہ بات پسند کریں گی؟ آپ پسند کریں گے کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں ایسی عورتوں کے صف میں شامل ہو جن کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی انسان یہ پسند، جس بچی کو اپنے خون پسینے سے پالا ہے اسے جہنم کی آگ میں جاتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے؟ یہ کسی بھی انسان کے لیے کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم ایسا ماحول بنائیں، ایسی تعلیم و تربیت کا معاشرہ بنائیں جہاں پر ہم اپنی بچیوں کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق کر سکیں. میں آپ کو کیا بتاؤں اور آپ سے کیا عرض کروں؟ ابھی آپ ہی کے یہاں آنے سے پہلے میں اور مولانا محترم میرے ساتھ تھے، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں. چند گھنٹوں پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ سے. ہم راستے سے آ رہے تھے، میں نے اور مولانا اس بات پر گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مسلم بچی اپنے ہی باپ کے ساتھ اسکوٹی پہ بیٹھ کے جا رہی تھی اور پیچھے کوئی آوارہ اس کا پیچھا کر رہا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے اشارے میں تخاطب کر رہے تھے، ایک دوسرے سے مخاطب تھے. اللہ والوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کی، اور اس بیٹی کے جذبات اور احساسات کو موت کیوں نہیں آ گئی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اسی کی اسکوٹی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور پیچھے گھوم رہے منچلے اور آوارے کے ساتھ نین مٹکتا کر رہی ہے. اللہ والو، یہاں کمی ہماری ہے، اور اس بیٹی کی غیرت کا بھی سوال ہے کہ اسے ذرہ برابر شرم و حیا نہیں آئی کہ اس کا باپ اسی کے ساتھ اسی اسکوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے ساتھ لے جا رہا ہے. کمی کہاں ہے؟ یہ میں کوئی جھوٹی بات آپ سے عرض نہیں کر رہا، یہ میں اپنی نظروں سے دیکھی ہوئی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دھیان دینا ہوگا، اپنی بچیوں پر نگاہ رکھنی ہوگی، ان پر سختی کے بجائے انہیں نرمی سے، پیار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہوگا.
اس سے پہلے کہ شیطان ہمارے گھروں میں اپنے پنجے دھسا لے، شیطان ہمارے گھروں میں چور دروازوں سے داخل ہو اور ہماری عزت و آبرو کا سودا کرے، ہمیں آگاہ ہونا ہوگا، ہمیں ہوش کے ناخون لینے ہوں گے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا، ایک دوسرے کا محافظ بننا ہوگا، گھر اور معاشرے کے اندر کتاب و سنت کا ماحول قائم کرنا ہوگا، ورنہ سوائے ہاتھ ملنے کے، سوائے افسوس کرنے کے، سوائے رونے دھونے کے، آخر میں کچھ بھی ہاتھ۔ اللہ والو، جب ببول کا پیڑ لگاؤ گے تو آم کا پھل نہیں ملے گا، جب درخت ہی ببول کا لگاؤ گے تو کانٹا نہیں ملنے والا۔ بچپن سے شروعات کرو، آپ سکھاؤ بتاؤ تو آپ کو نتیجہ بہتر ملے گا۔ اور وہ عورتیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، آپ نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اور کہا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتزمسات والمتفلجات للحسن۔ لوگوں، اللہ رب العالمین نے 4 طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، اور ایک سوال کا جواب آپ دیں۔ سوال میں آپ سب کے ذہنوں تک پہنچاتا ہوں، جواب آپ کو اپنے آپ کو دینا ہے، اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس مخلوق پر اللہ رب العالمین خود لعنت بھیجے، کیا ایسی مخلوق اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت کا حقدار ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے لوگ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور کیا آخرت میں کامیابی ان کی قدم بوسی کرے گی؟ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ ٹیٹو بنوانے والی عورتیں، جو اپنے جسموں پر، جسے گدنا گدوانا اپنے ہاں دیہاتی زبان میں بولا جاتا ہے، آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جسے دیکھو مرد ہو یا عورت، اپنے باڈی پر، اپنے جسم کے کسی حصے پر چھوٹا بڑا ٹیٹو بنواتا ہے اور فخر سے لوگوں کے درمیان دکھاتا ہے۔ مرد بھی اس میں شامل ہیں، عورتیں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں۔ ٹیٹو بنوانے والے، ٹیٹو بنانے والے، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ وہ مسلم نوجوان اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ آپ کی ایک غلطی نے آپ کو ان لوگوں کی صف میں شامل کر دیا جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ چاہے وہ ٹیٹو بنوانے والے مرد ہو یا عورت، سب اس میں شامل ہیں، بنانے والا بھی اور بنوانے والا بھی۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ عورتیں جو اپنی پلکوں کو بناتی ہیں، یہ جو بھویں ہیں، یہ آئیبروز، آئیز کو جو بولا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے ہماری ہی سماج اور معاشرے میں خاص کر کے مسلم نوجوان، یہاں تک کہ مرد حضرات، مسلم لڑکے بھی یہاں سے کٹ لگاتے ہیں، وہاں سے کٹ لگاتے ہیں آئیبرو کے اوپر۔ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور ان نوجوانوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ اس حرکت کے بعد ان کی گنتی کن لوگوں میں ہوگی۔ وہ عورتیں جو بھووں کو بنواتی ہیں، بالوں کو، بھووں کے بالوں کو اکھاڑتی ہیں، یا وہ مرد حضرات جو اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے، بہترین لک پانے کے لیے وہاں بلیڈ سے کٹ لگواتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی، مرد ہو یا عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور لعنت کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں تاکہ بات آپ اور اچھی طریقے سے سمجھ جائیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور جب تک اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی لوگوں کو، تب تک کوئی بھی کتنا ہو نیک، متقی، پرہیزگار کیوں نہ ہو، جنت میں نہیں جا سکتا۔
اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہی تو بیان کیا تھا. آپ نے کہا جب تک اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ کہا نہیں میں بھی نہیں جا سکتا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مجھے اپنے آغوش میں لے لے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنا اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ عام لوگ جن کی زندگیاں گناہوں سے عبارت ہیں، کیا خیال ہے آپ کا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اور اس صورت میں جب اللہ کی لعنت برسے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کا حساب لیں، محاسبہ کریں، اپنی بچیوں کو بتائیں، سمجھائیں، کتاب و سنت کی طرف لے آئیں. اس سے پہلے کہ ہماری بھی پکڑ ہو، ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیویوں کی پکڑ ہو، ہمیں جاگرک ہونا ہوگا، ہمیں کتاب و سنت کی طرف پلٹنا ہوگا. اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہمیں اپنی آغوش میں لے لے، ہمیں ہوش کے ناخون لینے ہوں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجا جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان فرق کراتی ہیں. آج بیوٹی پارلرز میں جو عورتیں جاتی ہیں، اب تو مردوں میں بھی یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ یہ سارے حرکات پہلے صرف عورتوں میں پائی جاتی تھی، اور شیطان ان مرد حضرات کے ذہن و دماغ پر اس قدر قابض ہوا کہ اس نے مردوں کو بھی وہ کام کرنے پر مجبور کر دیا جو کام پہلے صرف عورتیں کیا کرتی تھی. دانتوں کے درمیان فرق کرنا، دانتوں کو معمولی سا الگ الگ کرنا تاکہ چہرہ خوبصورت دکھائی دے. ہنسیں بولیں تو دانت کی خوبصورتی ظاہر ہو. یہ کام جہاں عورتیں کیا کرتی تھی آج نوجوان لڑکا بھی کر رہا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ اس کام کے کرنے والے پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. جی ہاں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی مخلوق کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق پر سوالیہ نشان پیدا کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی خود اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ اپنے سماج اور معاشرے کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کریں اور اپنے آپ کو جواب دیں. اگر ہم میں سے ہر فرد نے اتنا ہی کر لیا تو کافی ہے. اسی طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے میں ہماری ماؤں اور بہنوں کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ ہے بلا کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرنا. ابھی حیدرآباد یا اس طرح کے جو علاقے ہیں جہاں مسلم آبادیاں بہت زیادہ ہیں، ان جگہوں پر یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے کہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، بلا کسی عذر اور وجہ کے نکاح میں آنے کے بعد بھی لڑکیاں خلا کا مطالبہ کرتی ہیں، یا اپنی ماؤں اور بہنوں کے کہنے میں آ کر کے، ان کے چڑھاوے پہ آ کر کے، ان کی باتوں کو سن کر کے اپنی شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، خلا کا مطالبہ کرتی ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایما امرأۃ سألت طلاقا من زوجها فی غیر ما بأس به فحرام علیہا الجنہ. جو بھی عورت، میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر کے سن لیں، میری بات واضح لفظوں میں سنیں، جو بھی لڑکی نکاح کے بعد بغیر شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، خلا کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت پر جنت حرام ہے. اور یہ دو ہی کنڈیشن میں ہوتا ہے، یا تو عورت خود
دینی تعلیم سے دور ہے، یا اسے علم نہیں ہے، یا وہ خود بیوقوف یا حد سے آگے بڑھنے والی ہے، یا اس کی ماں اس کی بہن اس کو اپنی باتوں سے بھڑکاتی ہیں، اکساتی ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دیتی ہیں، دونوں کنڈیشن میں دونوں گنہگار ہیں۔ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت پر جنت حرام ہے، اور جو بھی اس میں معاونت کرتی ہیں، جو چڑھاتی ہیں، باتیں بناتی ہیں، اکساتی ہیں، اچھی بات کو بھی برے انداز میں پیش کرتی ہیں، وہ بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہیں، اور انہیں بھی اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے۔ بغیر جواب دیے ان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها۔ جو بھی اسلام میں کوئی بدترین رواج قائم کرے گا، کیا یہ بدترین رواج نہیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے عورت اپنی من مرضی سے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے، طلاق کا مطالبہ کرے، یا اس کی ماں اس کی بہن اسے اکسائے؟ کیا یہ بدترین طریقہ اور راستہ نہیں ہے؟ اور نبی نے کہا کہ جو کوئی بدترین راستہ اسلام میں ایجاد کرتا ہے اس پر اس کا گناہ ہے، اور جتنے بھی لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا گناہ کا ایک حصہ اس کے سر جاتا رہے گا۔ اس لیے بہت متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، بہت عقل کا ناخون لینے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، جب آپ نے اسے کسی کی زوجیت میں دے دی، کسی کی ملکیت میں دے دی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی ازدواجی زندگی سے ذرہ برابر بھی تعلق نہ رکھیں۔ میاں بیوی کے درمیان کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے زندگی گزار رہی ہیں، نہ اس کے تعلق سے سوال کریں، نہ اس کے تعلق سے پوچھ گچھ کریں، اور نہ ہی اس کے تعلق سے اس اپنی بیٹی سے کوئی بات کہیں، کیونکہ یہ اب معاملہ میاں اور بیوی کا ہے۔ آپ کی بیٹی ہے، میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ کی ذمہ داریاں ختم یا آپ کے رشتے ختم یا آپ اس کا خیال نہیں رکھ سکتی، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میاں بیوی کی زندگی میں دخل اندازی نہ لڑکے والوں کی طرف سے ہونی چاہیے، نہ لڑکی والوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لڑکیاں بغیر کسی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، اور نبی کی حدیث کے مطابق اپنے اوپر جنت حرام کر لیتی ہیں۔ آپ ماں باپ ہیں بچی کے، آپ اس کی خیریت لیں، اگر آپ کی حیثیت ہو آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کریں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس کا خیال رکھیں، کسی چیز کی کمی ہے آپ کا دل کر رہا ہے آپ پورا کریں، لیکن ان کے پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، شوہر کیسے کماتا ہے، کیسے کھلاتا ہے، کیا پہناتا ہے، کیا اڑاتا ہے، اپنی ماں اور بہنوں سے اس کا کیا تعلق ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں نہ تو آپ کو پوچھنے کا حق ہے اور نہ ہی آپ کو پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں سبب بنتی ہیں کسی بھی گھر اور کسی بھی سوسائٹی کو توڑنے اور مڑوڑنے کی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اپنی ماؤں سے کہوں گا، ایک آخری حدیث اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ آپ نے صلہ رحمی کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، علماء کرام کے خطاب کو سنا ہوگا۔ رشتوں کو جوڑنا، اسی کو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جس کی جس طرح کی کنڈیشن ہو وہ اس طرح صلہ رحمی کرے، مال سے، حاضری سے، ٹیلی فون سے، بات چیت سے، جس طرح جس کے پاس جو استطاعت ہے اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے جوڑ کر کے رکھے، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ لیکن جو شخص رشتوں کو ختم کر دے یا رشتوں کے ختم کرنے کا سبب بنے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہیں۔
آپ نے کہا لا يدخل الجنت القاطع، رشتوں کو توڑنے والا انسان مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، اگر وہ رشتوں کو توڑنے والا ہے یا اس کی باتوں سے، اس کے اکسانے سے، اس کے دھوکہ دینے سے، اس کے فراڈ کرنے سے، صحیح بات کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی وجہ سے اگر رشتوں میں درار آتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتے بکھرتے ہیں، ایسا انسان کسی بھی صورت میں جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حدیث ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے، کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ٹاپک تو عورتوں کا ہے اور عورتوں کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ والوں یہ بتاؤ، کسی بھی گھر میں رشتے خراب کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ عموماً 90% رشتے خراب عورتوں کی خراب حرکتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن کس کی وجہ سے بنتا ہے؟ میرا سوال ہے کہ میرا بھائی، آپ کا بھائی کل تک آپ کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا، نکاح کے چند مہینے بعد وہی بھائی اپنی بھائی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کون ہے جس کی وجہ سے اتنی جلدی اس طرح کی تبدیلی آ گئی؟ بیٹا ماں باپ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جو کما رہا ہے ماں باپ پر نچھاور کر رہا ہے، نکاح ہوا اور پتہ نہیں کون سی ایسی سبب اور کیا وجہ بنی کہ نکاح کے چند مہینوں بعد اولاد ماں باپ کی دیکھ ریکھ سے دستبرداری کا اعلان کر دیتی ہے۔ میرے بس کا نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کروں۔ اللہ والو، کس قدر بے غیرتی کی بات ہے اور کس قدر شرم و حیا کی بات ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ مل کر کے 4 5 5 اور 8 بچوں کی تعلیم و تربیت کا پورا انتظام کرتے ہیں، ان کا پورا خرچ اٹھاتے ہیں، اور ایک میاں اور ایک بیوی مل کر کے 4 بچے اور 4 بچوں کی بیویاں مل کر کے 2 ماں باپ کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ اس سے زیادہ شرمندگی کی، اس سے زیادہ افسوس کی اور اس سے زیادہ گھنونی انسانی تاریخ میں کوئی بات تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانور بھی اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے اور اس سے اپنا معاملہ نرمی کا رکھتا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ عورتیں ہی سبب بنتی ہیں کہ رشتے ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی ہے، بہنوں سے سب سے پہلے دشمنی کرانے میں ہاتھ لڑکوں کی بیویوں کا ہوتا ہے۔ الا من رحم ربی، میں سب کو نہیں کہتا، 100 میں 2 4 ایسی نکل جاتی ہوں گی جو کتاب و سنت کے مطابق صبر کرنے والی ہو یا اپنی زندگی گزارنے والی ہو، لیکن 90% جو کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں سماج اور معاشرے میں وہ کیا ہیں؟ انہی کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، میری بات نوٹ کر لینا اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ جو اسلام میں بدترین راستہ ایجاد کرتا ہے اس کو وہی گناہ ملتا ہے، اور جب تک لوگ اس گناہ پر عمل کرتے رہیں گے، عمل کرنے والوں کا بھی گناہ اس کے سر آئے گا۔ میری باتوں کو غور سے سنیے گا اور مرد حضرات بھی سنیں، کیونکہ مرد بھی کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ آپ کی حرکت کی وجہ سے یا آپ کی کسی بات کی وجہ سے یا آپ کے چڑھانے اکسانے کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، نہ دیکھنا پسند کر رہا ہے، نہ اس کی خوشیوں میں شامل ہو رہا ہے، نہ اس کی میت میں شامل ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا جائز ہے؟ حرام ہے۔ اگر یہ بھائی 10 سال تک آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں تو 10 سال کے درمیان یہ جو نہ بات کرنے کا گناہ ہے، یہ جو قطع رحمی کا گناہ ہے، یہ جہاں شروع کرنے والے انسان کے سر آئے گا وہی اس عورت پر، اس مرد کے سر بھی آئے گا جس
جس کی وجہ سے رشتہ خراب ہوا تھا، جس کی وجہ سے رشتوں میں درار پیدا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے رشتے ختم ہوئے تھے، ٹوٹے تھے، اگر 10 سال تک بات نہیں ہوئی، 10 سال تک بات نہ کرنے کا گناہ اس عورت کے سر، اس مرد کے سر لادا جائے گا. ہم میں کوئی ایسا ہے، کوئی اتنی طاقت و قوت کا مالک ہے جو گناہوں کا بوجھ لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں فخر سے سینہ چوڑا کر کے حاضر ہونے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی مرد یا کوئی عورت اپنے اندر یہ جسارت پاتی ہے کہ اس طرح کے جرائم اور گناہ کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جائے؟ اللہ والو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے تو انبیاء بھی تھر تھر کپرائیں گے، کانپ رہے ہوں گے. ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ، خصوصاً میری مائیں اور بہنیں، اپنی زندگی کا حساب لیں، اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والیاں بنائیں، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے والیاں بنائیں، اپنی انا کو توڑیں، اپنے غرور کو توڑیں، اپنی لالچ، اپنی ہوس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں، اور کتاب و سنت کے مطابق اپنے گھر، اپنے معاشرے، اپنے سماج کی بنیاد رکھیں. یقین جانیں اگر ہم ایسا کریں گے، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارے اپنے لوگ، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے باپ ماں، سب کی اصلاح ہوگی اور سب کے ساتھ بہتری کا معاملہ ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں کتاب و سنت کو نافذ کریں، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، کتاب و سنت کو اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ میں نافذ اور داخل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول لکم ما تسمعون، استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.